بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور سعودی عرب تو پہلے سے دفاعی معاہدہ کر چکے تھے اور یہ عہد کر چکے تھے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، لیکن اب اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے اور گزشتہ روز سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں تینوں ممالک کے سربراہان نے ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے اور اس میں یہ عہد کیا کہ ترکی ہو، سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو، ان میں سے کسی ایک پہ حملہ وہ باقی دونوں پہ بھی حملہ تصور ہوگا۔ اس میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور اگر مزید اسلامی ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ دفاعی معاہدہ ہے، اپنی دفاع کے لیے ہے۔ اس دفاع کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پہ، سعودی عرب پہ، ترکی پہ اور خطے کی سیاست پہ، اور کیا اس کو مزید توسیع مل سکتی ہے یا کہ نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، کیا اس پہ بھی اس کے کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں یا کہ نہیں، اور سب سے بڑا سوال وہ یہ کہ کیا ایران بھی کسی سٹیج پہ اس کا ممبر بن سکتا ہے یا نہیں۔ ان اور ان جیسے دیگر اہم سوالوں کا جواب آج کے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب آصف خان درانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، متعدد ممالک میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق خصوصی نمائندے رہے ہیں۔ بہت شکریہ درانی صاحب تشریف لانے کے لیے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تجزیہ نگار اور خطے کی سیاست اور مڈل ایسٹ کی سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ درانی صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان تینوں ممالک نے اس ایکٹ کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ دیکھیے، اس میں یہ بہت واضح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی فرمایا، جیسے سعودیہ پاکستان کا لاسٹ سپٹمبر میں جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا وہ بھی وار کے تناظر میں ہی ہوا تھا، اور وہ بلکہ وہ گیلونائز ہو گئے تھے جب اگر آپ کو یاد ہو کہ قطر میڈیشن کر رہا تھا حزب اللہ کی، اور انہوں نے اسرائیل نے جو ہے وہاں حملہ کر دیا، اور اٹ گیلونائز کی ود ان ویکس جو ہے یہ ایگریمنٹ ہو گیا پاکستان اور سعودی کے درمیان۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ایران نے جو امریکن ٹارگٹس تھے وہ ان گلف ممالک میں جو بیسز تھے اس پہ انہوں نے کیونکہ وہ بھی اینیمی ٹیریٹری بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی جو ہے وہ جہاز بھی اڑے ہیں، میزائل بھی داغے گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ اس میں ترکی کا شامل ہونا اس بات کا غماز ہے کہ ترکی پہلے جو ہے وہ یورپین یونین جوائن کرنا چاہتے تھے، اب وہ مڈل ایسٹ لوکنگ جو ہے نیشن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے ترکی کی سوچ میں، اپروچ میں، اگرچہ وہ اب بھی نیٹو کا ممبر ہے، لیکن اس میں یہ نیٹو کو ترکی کی ضرورت ہے، ترکی کو نیٹو کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ اہم بات ہے کیونکہ جو اس کا جو ملٹری کمپوننٹ ہے وہ بہت اہم ہے، جو کہ نیٹو کے ممالک اس طرح سے پورا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ترکی کی اہمیت ہو گئی۔ دوسری طرف آپ اور ٹیکنالوجیکلی ترکی کا جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہو گئی ہے، ایٹ لیسٹ اسلامک ورلڈ میں۔ سعودیہ کے پاس پیسہ ہے، پاکستان کے پاس ملٹری پاور ہے، تو یہ ایک کمبینیشن ہے جو ریئر کمبینیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹ از اے پازیٹیو کمبینیشن۔ اور پھر آپ نے جیسے فرمایا یہ اٹ از ناٹ انٹینڈڈ اگینسٹ اینی ون، اور یقیناً آئیڈیلی میں فلی سپورٹ کروں گا کہ اگر ایران اس کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور یہ پورے خطے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، امن کے لیے بہت مدد دے گا، اور اس لیے جو اس وقت جو ہیجانی کیفیت ہے اس پہ قابو پایا جا سکے گا۔ ٹھیک ایئر مارشل صاحب، پاکستان تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو مالی لحاظ سے محتاج تھا،
تو اس لیے اگر اس نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، ترکی کی تو ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، نہ اس کی سعودی عرب کی طرح کی مجبوری ہے، اس کو کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے، اور خود بھی ایک بڑی حد تک فوجی طاقت ہے، تو ترکی نے اس معاہدے کا حصہ بننا کیوں ضروری سمجھا؟ صافی صاحب، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، اس جنگ نے جو بیسکلی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہوئی ہے، اس نے گلف کی ڈائنامکس کو چینج کر کے رکھ دیا۔ 4 مہینے پہلے گلف کی جتنی کنٹریز تھیں وہ امریکہ کو ایز سول سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتی تھیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 40-45 سال میں گلف نے ٹریلینز آف ڈالرز کے ویپنز امریکہ سے اور ویسٹ سے اس بیسس کے اوپر لیے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، امریکہ ان کو ایک فول پروف سیکیورٹی اگینسٹ اے نون تھریٹ دے گا، اور اس ڈیفینیشن آف تھریٹ کے اندر ایران وہ تھریٹ تھا جو گلف کنٹریز کو تھا۔ 1990 کے بعد سے جب سے کلیش آف سویلائزیشنز کا کانسیپٹ آیا، مسلمانوں کو اس علاقے میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا گڑھ ہے مڈل ایسٹ اینڈ گلف، تو ان کو جو ہے نا 2 بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک ایتھنک بیسس یعنی عربی اور اجمی ڈیوائڈ کریٹ کی گئی، اور ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ یعنی کہ شیعہ اور سنی ڈیوائڈ کریٹ کی گئی۔ اور جو 1979 میں جب ریولوشن آیا ایران میں، تو بجائے اس کے کہ وہ چیز کم ہوتی، وہ چیز اور بڑھ گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو ایز این انیمی دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے بعد گلف کنٹریز کو احساس ہو گیا کہ امریکہ ان کو ایک فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا، 1۔ نمبر 2، اگر اس علاقے کے اندر گو کہ کافی گلف کنٹریز جیسے UAE، کویت یا بحرین اور سوڈان وغیرہ جو تھے، ان لوگوں نے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جنگ نے یہ بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کنونس کر دیا کہ اسرائیل اس علاقے میں کسی مسلمان کنٹری کا دوست نہیں ہے، بلکہ اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ سو جب یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئیں، تو میرا خیال ہے کہ مسلم ممالک کے اندر ایک بہت بڑی سوچ میں چینج آئی، اور لوگوں نے جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں ایک آلٹرنیٹ ڈیفنس پیراڈائم بنانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو نیڈ تھی، جو ایکچولی بائی ڈیزائن تو نہیں تھی، بائی ڈیفالٹ اس جنگ کے آئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسلم ممالک نے ایک ساتھ اکٹھے ہونا شروع کیا۔ اور جس طرح امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ سپٹمبر میں پچھلے سال ہمارا اور سعودیہ کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہوا SDMA جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ترکی جو ہے اس نے بھی اس کے اندر شامل ہونا شروع۔ دیکھیے، نیٹو اور جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ دونوں جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر بنے کہ وہ کلیکٹیو سیکیورٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 اور یونائٹڈ نیشنز کا کے چارٹر کا جو آرٹیکل 51 ہے، وہ دونوں کلیکٹیو سیکیورٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ترکی نے بھی یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی سیکیورٹی کو ڈھونڈوں کیا کہتے ہیں ویسٹرن پارٹس کی طرف سے، بینگ اے ممبر آف نیٹو، لیکن اگر آپ کو یاد ہو 2-3 مہینے پہلے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ترکی کو بھی تھریٹ کیا تھا کہ جی کہ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ترکی جو ہے اس کو ہم، اور انہوں نے ترکی جواب بھی دیا تھا کہ یہ غلطی کر لیں تو، لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا اس نے ترکیوں کو میرا خیال ہے کہ جگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ویسٹرن الائنس کا حصہ بن کے اپنی سیکیورٹی کو دیکھیں، تو ایک یہ جو ایمرجنگ مسلم الائنس بن رہے ہیں ہم اس کا حصہ کیوں نہ بن جائیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ جو ٹرائی لیٹرل الائنس جس کو ہم مکہ ڈیفنس پیکٹ کہہ رہے ہیں، آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ہیپن ان دا ریسنٹ پاسٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عربیہ کا پیسہ، پاکستان کی طاقت اور ترکی کا ٹیکنالوجیکل بیس یا انڈسٹریل بیس جو ڈیفنس ریلیٹڈ ہے، ان کے ملنے سے ایک دم جو ہے نا مسلم ممالک کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا۔ سب سے زیادہ
جو چیز ہے اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ ایران نے اس تھریٹ کو نیگیٹو نہیں لیا، سو دیر بائی یہ جو انڈیا اور اسرائیل اگر آپ میڈیا دیکھیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اس کو مسلم نیٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس کو شیعہ سنی یا ایک سنی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں، ایران اس طرح نہیں دیکھ رہے. سو اٹ از ناٹ اینٹا ایران، بٹ اگر ایک کنٹری جس کو اس پیکٹ سے تکلیف ہوگی اور جو ایکچولی پریشان ہوگا وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس علاقے میں ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز رکھتا ہے. اس کے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا چنک آف لینڈ ہے. ایک اور ملک کو بھی تکلیف ہوگی میرے خیال میں، انڈیا کو بھی. جی وہ تو ہے، وہ تو لیکن میں بات کر رہا تھا ان کانٹیکسٹ آف مڈل ایسٹ. جی تو جو ہے نا اگر آپ تو یہ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس معاہدے سے اپسٹ ہوگا، کیونکہ اس کی جو ہیجمونک ڈیزائنز تھے اس علاقے میں، اب یہ جو پیکٹ ہے وہ اس ہیجمونک ڈیزائنز کو روکے گا. نہ وہ ترکی پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہ وہ سعودی عربیہ کی زمین لے سکتے ہیں، اور پاکستان کو تو ان کو خود پتہ ہے کہ پاکستان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پاکستان ان سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک. آصف درانی صاحب، آپ یو اے ای میں سفیر بھی رہے ہیں، تو کوئی اس کا امکان ہے کہ جی سی سی کے ممالک میں اور بھی اس کا حصہ بن جائیں؟ جی بالکل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنا ڈیفنس پیکٹ ابھی چند ہفتوں پہلے اس کو ریٹیفائی کیا ہے، حالانکہ 3 سال پہلے یہ سائن ہوا تھا. لیکن اس سے لگے جو حالات اس طرح جو سامنے پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ریجنل کانٹیکس میں جب آپ دیکھیں گے، یہ جو مکہ پیکٹ ہے ایکچولی یہ اسرائیل کو بھی ڈیٹر کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ اگر کوئی لبرٹی لینے کے موڈ میں تھے تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل. یہ بہت اہم بات ہے، یہ میسیجنگ ہے. اس کا سمبلزم یہ ہے کہ یہ ایک آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہم نے کیوں کیا. یہ ڈیفینسو ہے نیچر میں. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگلا کوئی اٹیک کرے گا تو وہ اس کا جواب اس کو ملے گا. تو لہٰذا اس میں اسرائیل کی جو بات ہو رہی ہے اس کا اگریسو پاسچر کس پہ رہا ہے؟ نمبر 1 ایران. اور ایران کو انہوں نے جو ہے یہ جنگ شروع کس نے کی؟ اسرائیل نے شروع کی. امریکہ نے تو اس کو فالو کیا ہے، چاہے وہ لاسٹ ایئر جو ہے 12 دن کی جنگ ہو یا اب جو 28 فروری کو انہوں نے جنگ شروع کی. تو اسرائیل اس کا جو ہے محرک تھا، اس نے یہ انہی کیا. اور وجہ کیا ہے کہ نیتنیاہو از فیسنگ کرمنل چارجز ان دا سپریم کورٹ. وہ اس کو اب یہ سپریم کورٹ اس پہ اس وقت تک مقدمہ نہیں چلا سکتی جب تک یہ جنگ کی کیفیت جاری ہے. تو ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ جنگ کی کیفیت جو ہے وہ جاری رہے، اور ان کی یہ ہمیشہ کوشش رہے گی کہ وہ اس پہ رہے. مثلا ایک اور بات ہے، عراق سے سعودیہ پہ جو حملہ ہوا، شنید تو یہ ہے کہ یہ تو اس نے ایران کے ماں پہ تو نہیں ہوا. پھر سعودیہ نے بھی اس کو ایران کو بلیم نہیں کیا. تو وہاں پہ ان کے اسرائیل کے مولز موجود ہیں. اسرائیل کے مولز خود ایران کے اندر موجود تھے. آپ نے دیکھا ان کی کس طرح کی مخبری سے رہبر علی خامنہئی کو شہید کیا گیا، IRGC کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ان کے مولز ہر جگہ موجود ہیں. وہ سیریا میں بھی موجود ہے. سیریا میں جس طرح سے انہوں نے ٹاپل کیا یہ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کے سامنے یہ جس طرح سے اس وقت صورتحال سامنے ہے. تو یہ تمام ایک گیم جو ہے اسرائیل کا اسپوائلرز رول بہت واضح ہو کے سامنے آیا، اور یہ آئندہ بھی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو پیکٹ ہے جس میں 3 بڑے ملک ہیں، وہ پاکستان اور ترکی اور سعودیہ، اس میں آئیڈیلی اگر ایران آ جاتا ہے تو آپ لینڈ ماس جو ہے کنٹیگوس وہ ہو جاتا ہے پاکستان، ایران، ترکیہ، جو کہ RCD کے فاؤنڈنگ ممبرس تھے. اس کے علاوہ ECO کے وہ فاؤنڈنگ ممبرس ہیں. سعودی عربیہ اکراس دا اسٹریٹ ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی جو جیو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور یہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف لائے گا. اس کا مقصد کوئی ایگریسو پاسچرنگ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلٹی لانا. اس سے یقیناً آپ بائی امپلیکیشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یا باب المندب ہے،
وہاں کی جو پیسج ہے انوسنٹ پیسج وہ کھل جائے گا، اور یہ کس کے فائدے میں گئے؟ سب کے فائدے میں. اٹس اے ون ون سچویشن، چاہے وہ پاکستان ہو یا باقی دنیا ہو. اب آئل بڑھا تھا، اس کے پرائس بڑھے، پاکستان میں اس کا امیجیٹ امپیکٹ ہو گیا. آج بھی ہم اس سے سفر کر رہے ہیں، ایون امریکہ میں اس کا اثر ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا جو بھی سوال اٹھے گا کہ آیا وہ اس کو سپورٹ کرے گا یا نہیں. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، لیکن وہ اتنے نائیو نہیں ہیں. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو فائدہ کہاں سے ہوگا. میرے خیال میں جو اگر پیس ڈویڈنڈس جو ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت وار کے. وار کے ہیومن کاسٹ کے علاوہ جو میٹیریل کاسٹ ہے، آپ دیکھیے وہ امریکہ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ 50% ان کا جو ہے وہ آرڈننس ختم ہو چکا ہے اور آگے وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں. اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ اسرائیل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے تھے. اچھا، اس پہ ہم الگ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ پہ، لیکن پہلے میں یہ ایک نقطہ کلیئر کرنا چاہوں گا سعید صاحب کے ذریعے کہ یہ جو ایران کا معاملہ ہے کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے، مثلاً ابھی ان کے کوئی اعلیٰ عہدیداروں نے تو بیان نہیں دیا، لیکن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے پیکٹ کے بارے میں ایران نے اس کو ویلکم کیا تھا، اور اب اس کے بارے میں صرف محسن رضائی صاحب کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاغذی معاہدے سعودی عرب کو نہیں بچا سکتے. تو ان حالات میں کیسے یہ ممکن ہے کہ ایران بھی اس پروسیس کا حصہ بن جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان نے کیا کہتے ہیں اس ٹرائلیٹرل معاہدے کے اوپر سائن کیے ہوں گے، تو میں پریزیوم کرتا ہوں، although میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کے اوپر، میں پریزیوم کرتا ہوں کہ ہم نے ایران کو بھی اس میں کانفیڈنس میں لیا ہوگا. تاکہ دیکھیں، ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ان کے ساتھ ملتا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا پروونس ہے بلوچستان، وہ ان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے. ہم ایران کے ساتھ برے تعلقات نہیں رکھ سکتے. ہم کسی ایسے پیکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے جو ایونچولی ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل ہو جائے. سو میرے خیال میں کہ ہم نے ایران کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا اور ان کو سمجھایا ہوگا کہ یہ معاہدہ آپ کے خلاف نہیں ہو رہا. 1 نمبر 2 جو ہے نا، ایران کو بھی اب اس چیز کا احساس ہے اور وہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جو ہے کہ اس علاقے کے جو ممالک ہیں وہ اپنا ایک ریجنل پیراڈائم بنائیں، جس کے تحت جو ہے نا جو فورن فورسز ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل، وہ اس علاقے سے ذرا تھوڑا سا نکل جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ پوری جنگ ایران نے اس طریقے سے لڑی ہے کہ اس نے کسی گلف سٹیٹ کے سوشو اکنامک سٹرکچر کو ہٹ نہیں کیا، اس نے صرف ان جگہوں کو ہٹ کیا کہ جو امریکنز جن بیسس سے اڑ رہے تھے اور ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. سو گلف کنٹریز بھی جو ہے نا وہ ایز آف ٹوڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ امریکن بیسز آن دیئر سوئل جو ہے نا وہ ایکچولی ان کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اور ویک کر رہے ہیں، یا ان کو ایک ٹارگٹ بنا رہے ہیں اگینسٹ ایمرجنگ مڈل پاور. دیکھیے، اس جنگ کے بعد کچھ ہو یا نہ ہو، اس علاقے میں ایران جو ہے نا وہ ایک مڈل پاور کے طور پہ رائز کرے گا اور ایک ریجنل پاور سمجھا جائے گا، کیونکہ اسٹریٹجکلی اینڈ فرام دی کانسیپٹ آف ملٹری اسٹریٹجی ایران یہ جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. ٹھیک ہے نا. سو جب ایران ایک بڑی پاور بن کے اس علاقے میں ابھرے گا تو اس علاقے کے سارے ممالک چاہیں گے کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایران کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ جنگی سٹیٹ میں رہوں گا تو میرے بینیفٹس کم ہیں، اور میرے اوپر میں یعنی کہ اس علاقے میں ایک اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتا، اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا اگر میں ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں رہوں گا. سو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ گلف کنٹریز کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھیں. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا سلیم صاحب کہ اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں بائی ڈیزائن نہیں ہو رہی، بائی ڈیفالٹ ہو رہی ہیں، کہ جنگ نے مجبور کر دیا ہر ایک کو یہ سلوشن لینے کے لیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بہت جلد یا بادیر جو ہے نا وہ بھی ایک ڈیفنس پیک کا حصہ بنے گا، اور یہ سارے ممالک ایک اچھے طریقے سے
رہ سکیں گے. اور میرے خیال جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ ہے جو عمان اور ایران کے بیچ میں ایک یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو مینیج کرنے کے لیے ڈیل ہو رہی ہے. اگر وہ ڈیل ہو جاتی ہے اور وہ گلف کنٹریز کی مرضی سے ہوگی, کیونکہ اگر آپ پرشین گلف کا نقشہ دیکھیں تو ایک طرف ایران ہے, پھر اوپر عراق ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, کویت ہے, UAE ہے, عمان ہے, ٹھیک ہے نا. 6 گلف کنٹریز تو صرف پرشین گلف کے اندر ان کے پورٹس ہیں اور وہاں سے ان کا آئل سپلائی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر کنٹری کے لیے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے بٹوین عمان اینڈ ایران, یہ ایک سٹیپ ہوگا سب کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے کہ بات چیت کے ذریعے بھی اس علاقے کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور اگر میں مسلم امہ کی طرف سے دیکھوں, جس طرح امبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر سعودی عربیہ اور ایران مل جاتے ہیں کسی معاہدے میں, بے شک اس معاہدے کا حصہ نہ بنے, ایک نان ایگریشن پیکٹ آپس میں کر لیں جس میں کہیں کہ جی کہ ہم اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے, نہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. اگر یہ نان ایگریشن پیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ مسلم امہ کے لیے کتنا یہ ایک اسٹرانگ میسج اور اچھی چیز ہوگی. اور میں بالکل اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے اس علاقے میں پیس آئے گا, اس علاقے میں تجارت بڑھے گی, پاکستان اور جو دوسرے ممالک ہیں, پاکستان کا خاص طور پہ اس علاقے میں انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا. ابھی دیکھیے کویت نے ہمارے ساتھ ایک ڈیفنس پیک کرنے کی, ایک ڈیفنس ڈیل یا وہ ہے ایک کوآپریشن پیکٹ ہے, یعنی کہ جس میں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. UAE میں ہم آلریڈی موجود ہیں, سعودیہ میں ہم آلریڈی موجود ہیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے پاکستان ایئر فورس سے صومالیہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ فار JF-17 ایئر کرافٹ. اسی طرح سوڈان میں ہماری پریزنس ہوتی جا رہی ہے. اس پورے علاقے میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سارے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں فار ڈیفنس کوآپریشن یا ڈیفنس ٹریننگ. تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں دورانی صاحب, پچھلے پورے سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ 4 ممالک کے ذرائع خارجہ اکٹھے نظر آتے تھے, سعودی عرب, پاکستان, ترکی اور مصر. تو مصر نے اس معاہدے کا حصہ بننا کیوں گوارا نہیں کیا؟ میرے خیال میں ابھی تو میں اس پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یقیناً وہ بھی لوپ میں ہوں گے اور شاید جلد یا بدیر وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے, کیونکہ جیسے ایئر مارشل صاحب نے فرمایا باقی گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہوں گی. بات یہ کہ یہ اس طرح کے جو معاہدے ہیں یہ آفٹر لانگ ڈسکشن یہ بنتے ہیں, ایسے ہی ایک دم سے نہیں بن جاتے. جب آپ اس کو ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, کوئی انٹیگریشن ہوگی فورسز کی, تو بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ نے ظاہر ہو تو اب جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. لیکن اس کا جو اوور آل جو میسج گیا ہے وہ بہت اہم ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خالی یہی نہیں بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اس میں جو میرے نزدیک جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ ترکی کا آنا ہے. یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ترکی کا بھی کلیئر میسیج ہے ٹو یورپین یونین اینڈ ٹو نیٹو آلسو دیٹ دس از دی الائنس. اور اس کا جو دوسرا اہم جو اس کا مقصد ہے وہ ریجنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا. ہم تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہے ہیں, تو آبجیکٹیوز وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ڈاؤن دا لائن جو اس کا امپیکٹ ہوگا اور اس کی امپلیکیشنز ہوں گی وہ یقیناً اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, اس میں انٹرپریٹیشن میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب ہے. لیکن جو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے جو بات سامنے آئی ہے کہ یہ 3 ممالک اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس معاملے میں وہ ظاہر ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہوں گی. یہ اس سے کہ بڑا الائنس ہے.
OIC جو ہے جب وجود میں آیا تھا تو ایک حادثے کی وجہ سے وہ آیا تھا، جو یروشلم میں القدس شریف پہ جب آگ لگائی گئی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ وجود میں آیا تھا. تو اس وقت پوری اسلامک امہ ایک ساتھ ہو گئی. دیکھیں انہوں نے کوئی ڈیفینس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس میں. یہاں پہ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، یہاں پہ ایران پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ اب ہم اس میں جو ہے باقی ان کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں وہ اس کو سیکٹیرین رخ بھی دیں گے، یہ بھی لیکن ایران تو OIC کا بھی ممبر ہے. تو ایران کے ساتھ جہاں تک ہمارا اسلامی وہ ہے وہ بالکل ایک سمباٹک ریلیشن شپ ہے، وہ جدا نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ جو اس وقت ہے، مثلا اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایران کے خلاف ہوگا سے پاکستان نے جب یہ یمن کی جنگ آئے، سعودیہ نے اس پہ حملہ کیا، ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ اس پہ اپنی فوجیں بھیجیں، تو ہماری پارلیمنٹ نے اس کو انکار کیا تھا. وجہ یہ کہ یہ پاکستان کی اپنی پالیسی رہی ہے کہ اگر مسلم ممالک کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم سائیڈ نہیں لیں گے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کے درمیان میڈیشن کرائیں. تو اس لیے ہمیں اپنا رول بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت پاکستان. تو اس کا یہ ہوا کہ سعودی عربیہ میں ناراضگی رہی کچھ عرصہ، لیکن بعد میں انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے. یمن وہ واحد پارلیمنٹ تھی، یہ ذرا ہٹ کر، کہ جس نے پاکستان کے نیوکلیر ایکسپلوژن پہ اس کو مبارکباد دی تھی. باقی اسلامک ممالک نے پاکستان کو کنڈیم کیا تھا بشمول سعودی عربیہ اور ایران کی. پرائیویٹلی ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کہ مبارک ہو، لیکن یہ سیاست ہے، ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو مزید، لیکن وہ تو یمن کی حکومت کی سائیڈ والی پارلیمنٹ تھی نا، جو اس وقت سعودی عرب کی سائیڈ پہ. جو 98 کی بات ہو رہی تھی، یہ بات تو آ رہی ہے 2015 کی. بہت پانی بہہ چکا تھا، دریائے نیل سے بہت زیادہ پانی بہہ چکا. تو اس سے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. ترکی اس وقت جو ہے جب یہ تھا تو بہت کین کینڈیڈیٹ تھا یورپین یونین کا. وجہ کیا ہے؟ یورپین یونین نے ان کو باوجود اس کے کہ وہ گوروں سے زیادہ گورے ہیں، یورپین سے زیادہ وہ یورپین تھے، وہ جو ہے فیئرسلی سیکولر تھے، لیکن کیا وجہ ہو ان کو نہیں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا. تو ترکی از کمنگ بیک ٹو اٹس فولڈز، اور یہ آپ کو اب ترکی جا کے نظر آتا ہے، بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. پہلے اسکارف ایک ریئرٹی ہوتی تھی، آج وہ بڑا پرومیننٹلی نظر آتا ہے. درانی صاحب، جب OIC کبھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا، GCC کبھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا، تو یہ کیسے کر سکے گا؟ اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اب وہ جو بڑے گرینڈ قسم کے جو آئیڈیاز رہے ہیں، OIC ان میں سے ایک ہے. اب آپ دیکھیں اس گلف وار میں OIC نے کیا رول پلے کیا؟ کچھ بھی نہیں. وجہ کیا تھی؟ اس میں ڈیوائیڈڈ ہاؤس تھا، لیکن اس ڈیوائیڈڈ ہاؤس کی وجہ سے آپ یہ نہیں ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ رہ سکتے. تو یہ جو ٹرائی پارٹائٹ یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ ایک ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ وہ ممالک ہیں، بہرحال سعودیہ کے ساتھ ٹھیک ہے وہاں حملہ ہوا لیکن امریکن بیسس پہ ہوا ہے، لیکن سعودیہ انڈر تھریٹ ہے. اسی طرح باقی گلف ممالک بھی انڈر تھریٹ ہیں، لیکن یہ تھریٹ جو ہے ان کا ایران کی وجہ سے نہیں ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے. اب یہ ان ممالک پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے تھریٹ اسیسمنٹ کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہ تھریٹ جو اس کے ایمیلوریشن ہے، اس کا ایڈریس کرنا ہے، وہ تھرو ایکسٹرنل فورسز کے ذریعے کرنا ہے یا آپ نے جو ریجن کے ممالک کے ذریعے اس کو کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو کامیاب جو ڈیفنس ایگریمنٹس رہے ہیں وہ ود ان دا ریجن رہے ہیں. باہر والے جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو یہ بہت بڑا میسج ہے جو ہر ایک کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان، سعودیہ اور ترکی نے یہ ثابت کر دیا کہ دے آر ریڈی ٹو ٹیک دا چارج. باقی ممالک پہ جو ہے یہ ان پہ مبنی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک. ایئر مارشل صاحب، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو بھی اتنا مؤثر نہیں رہا، بلکہ نیٹو کا زوال کا آغاز نظر آتا ہے. تو ان حالات میں
کیا یہ فیوچر میں جا کے ایک مسلم نیٹو کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ ایز اے مسلمان تو میری یہ خواہش ہے کہ مسلم نیٹو بن جائے ایونچولی، کیونکہ دیکھیے نیٹو جو ہے نا وہ بیسکلی کلیکٹیو سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر بنا تھا، اور وہ جو کلیکٹیو سیکیورٹی تھی اس کے اندر جو یورپ تھا اس کا بہت کم رول تھا، اور امریکہ نے بیسکلی 1945 کے بعد یورپ کو یہ ایشورنس دی تھی کہ میں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا اگینسٹ USSR، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو ہے ڈیفنس پروڈکشن یا ڈیفنس ایولیوشن جو ہے نا وہ بہت کم ہوگی، اور اس لیے آج جس طرح آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اب نیٹو کا ہم زوال دیکھ رہے ہیں، تو نیٹو کا زوال اس لیے ہے کہ جب پولیٹیکلی امریکہ اور یورپ ایک طرف آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہے، ایک دوسرے ایک ساتھ نہیں دیکھ رہے، تو یورپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈیفنس کیپیبلٹی اپنی ہے ہی نہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی اسپینڈنگ مور منی آن ڈیفنس، ٹھیک ہے نا. یہاں جو ہے یہ جو ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے، میرا خیال یہ مسلمان کنٹریز 3 اسٹرانگسٹ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے نا. سعودی عربیہ جو ہے وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے اور مسلم امہ کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. ترکی جو ہے اس کا انڈسٹریل بیس بہت وائڈ ہے، اور خاص طور پہ جو اب وہ 2 چیزیں بنا رہا ہے، ایک جو ڈرونز ہیں جو بڑے ہائی ٹیک ڈرونز ہیں ان کے، اور دوسرا وہ ایک 5th جنریشن ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں بائی کان، ٹھیک ہے نا. سو اس کے لیے ان کو بھی ڈیفینیٹلی فنڈنگ چاہیے. سو سعودی عربیہ کین بیکم ون گڈ سورس کہ اگر وہ کان پروجیکٹ کا حصہ بن جائے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ ایک ہارڈنڈ ملٹری لے کر آ رہے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں وار ٹیسٹڈ ہیں، اور وی آر دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ. سو جب یہ ساری یعنی کہ مسلمان ممالک 3 اسٹرانگ مسلمان ممالک آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت چانسز ہیں کہ جو دوسری مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے جو ہے نا میرا خیال گلف کنٹریز اس کے اندر شامل ہوں گی، پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز اس میں شامل ہوں گی، جس میں نارتھ افریقن کنٹریز جس کو آپ کاؤنٹ کر لیں. لیکن دا بیسٹ تھنگ ٹو ہیپن ول بی کہ یہ مسلم نیٹو ایکچولی اس وقت بنے گی جب ایران اس کا حصہ بنے گا. سو جب ایران اس کا حصہ بنے گا تو وہ بھی بہت ساری ٹیکنالوجیکل بیس لے کر آئے گا اور وار ایکسپیرینس لے کر آئے گا. ایران اس صورت میں بن سکتا ہے جب سعودی عرب امریکہ پہ اپنا انحصار چھوڑ دے دفاع کے لیے، تو کیا سعودی عرب اس طرف جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سعودی عرب نے آلریڈی وہ سٹیپس لے لیے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اس جنگ کے اندر سعودی عربیہ نے امریکہ کو سیکنڈ فیز آف وار میں جو ان کے بیسس تھے ادھر سے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دی. سو دس واز اے ویری بگ اسٹیپ فرام دیر. دوسرا امریکہ سے وہ کمپلیٹلی بریک آف نہیں کریں گے، ان کے فائنینسز ادھر ہیں 1. نمبر 2 ان کی جو ساری ڈیفنس ایکوپمنٹ ان کا ہے وہ زیادہ تر امریکن ہے، تو وہ اس سے یعنی کہ ابھی فی الحال ان دا شارٹ ٹرم اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے. لیکن اس علاقے میں ایک آلٹرنیٹ ڈیفنس پیراڈائم آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس علاقے کے اندر ایک ایسی طاقت ابھرے گی جو اس علاقے کے ہیجمون کو جو کہ اسرائیل ہے اس کو تھریٹن کرے گی. اور میرے خیال میں کہ جب یہ تینوں ممالک ہوں گے، کیونکہ یہ تینوں ممالک جو ہے نا ان کو یہ اسرائیل کے آپ کہیں ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہیں. ہم 1980 سے ان کی ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہیں. ترکی کو انہوں نے خود ابھی ڈیفائن کیا جس طرح آپ نے فرمایا، اور جو ان کا گریٹر اسرائیل پلان ہے اس کے اندر آدھا سعودی عربیہ از ان دا گریٹر اسرائیل پلان. سو یہ جو تینوں کنٹریز ہیں نا ان کا انیمی ایک ہے اور وہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل کو جو ہے نا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج مل گیا ہے. سو جیسے جیسے اسرائیل کی بدماشی اس علاقے میں کم ہوگی، میں سمجھتا ہوں زیادہ مسلم کنٹریز اس اتحاد کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، اینڈ ایونچولی ایز اے مسلم آئی وش اینڈ پرے کہ ایک مسلم نیٹو بھی بن جائے. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. درانی صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے اس معاہدے کا ایران اور امریکہ کے مابین جنگ پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟
میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کا اصل جو آپ کو نتیجہ نکلے گا وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی اگر کوئی رجیم سامنے آ جاتی ہے اور یہ اپنا ہارمز جو ہے وہ انوسنٹ پیسج دینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہوگا. لیکن امریکہ پہ پوری طرح سے آپ ریلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ ہے یہ ایک سگنل بھی ہے ان کے لیے کہ ان کو اس معاملے میں محتاط رہنا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو خطے کے ممالک یہ بھی احساس کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی اب تھوڑا یہ سوچنا پڑے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے یہ اب تک انوسنٹ پیسج فری آف کاسٹ تھا، انہوں نے اس کے الاؤ کیا ہوا تھا تو ایران نے گڈ ول ارن کیا تھا. لیکن اگر اس میں وہ اس کو صرف پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرے گا، جو اب تک انہوں نے کیا ہے وہ ان کا رائٹ تھا کیونکہ ان پہ حملہ ہوا تھا. لیکن اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ایران کو فیوچر میں اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ان کو ایک فری پیسج دینا چاہیے، اور یہ ایران اور عمان دونوں پہ منحصر ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ بہرحال امریکہ کے لیے بھی لیسن ہے، اور ایران میں تو ڈیتھ آن ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن ایران نے اپنا جو انڈیورنس ہے وہ ثابت کیا ہے اور اس کو باقی دنیا نے ایکنالج کیا ہے. ایک جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی کہ جو کچھ بھی ہے بہرحال اسرائیل کو نظر میں رکھ کے یہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل سب کے لیے تھریٹ ہے، تینوں ممالک کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ. یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ سائن بھی کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا یو اے ای کے لیے اس کا پارٹ بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ دیکھیے اس کا یہ تو یو اے کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، جیسے اس نے اس میں جوائن کیا اور پھر سعودیہ بھی انڈر پریشر رہا. آخر اب ہمیں ابھی بھی ترکی کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، لیکن سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں. لیکن بہرحال یو اے کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ہم نے اسرائیل کا کوئی ہوا کچھ زیادہ ہی کھڑا کر دیا، یہ ایسا بھی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ گریٹر اسرائیل کی بات کریں اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ کیا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کیا ان سب کو کہاں ان کو کہاں غرق کر دیں گے سمندر میں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں یہ انہوں نے کوشش کی ہے. یہ اب ان کے اب if they can think big، وہ اللہ ڈریم کرنا چاہتے ہیں، خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ضرور دیکھیں، لیکن حقائق زمینی حقائق کچھ اور ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ان ممالک کے خلاف اگر کوئی اسرائیل ایڈونچر کرتا ہے تو کیا ان ممالک کے خلاف کسی اقدام میں اسرائیل کو امریکہ کا تعاون بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ جی، اسرائیل کو امریکہ کا تعاون تو 1945 سے حاصل ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اے پیک کی وجہ سے ابھی کچھ 1 سال 2 سال پہلے تک امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بات کرنا ایک جرم تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اسرائیل نے جو حرکات کی ہیں، خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد سے، اس کے بعد سے جو ہے نا، اور جب انہوں نے غازہ میں یہ جینوسائڈ کیے ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے نا اسرائیل ایک پریہ بن گیا، یا آپ کہیں کہ ایک بری کنٹری بن گئی ہے. اور پہلی مرتبہ اب امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کو ناپسند کر رہے ہیں، میجورٹی جو ہے. اور اگر آپ 2-3 دن پہلے دیکھیں کہ وہ جو ڈیموکریٹ ہیں عبدالسالم جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اینٹی اسرائیل سلوگن کے اوپر انہوں نے پرائمری اپنی جیت لی ہے. تو ایک امریکہ کے اندر بھی ایک چینج آ رہا ہے. اگر اس کانفلکٹ میں جو اسرائیل اور ایران کانفلکٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی بینیفیشری ہے، سلیم صاحب میں ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، وہ اسرائیل ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اسرائیل نے تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کو صرف اس علاقے کے اندر مارا ہے. انہوں نے غازہ کی 60% زمین کے اوپر قبضہ کیا، اور غازہ جو ہے وہ ایجپٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ لبنان کے اندر کوئی 25 سے 30% آبادی کے اوپر قبضہ کیا ہے.
انہوں نے جارڈن سے زمین کھینچی ہے اور انہوں نے سیریا سے زمین لی ہے صرف پچھلے آپ کہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر. سو وہ جو ان کا پلان ہے نا، ایکسپینشنسٹ پلان ہے، گریٹر اسرائیل پلان، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک عامیانہ قسم کا سوال کہ پاکستان پہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کیا انڈیا ذہن میں یہ رکھے گا کہ میرا یہ حملہ ترکی اور سعودی عرب پہ بھی حملہ ہے، اور اس صورت میں کیا سعودی عرب اور ترکی ہماری مدد کو آئیں گے؟ ایز پر دا کانٹریکٹ یس آنا چاہیے، اور اگر نہیں آئیں گے تو ٹیسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ معاہدہ ٹیسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اگریسر نہیں ہیں اور ہم پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان دونوں ممالک کو ہماری مدد کے لیے آنا چاہیے. اچھا، تو اس میں دورانی صاحب ایک کاؤنٹر کوشچن ہے کہ جی حوثیوں نے ان پہ حملے کیے، اسی طریقے سے ایران جنگ کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب کو ہٹ کرتا رہا، تو پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھیے اس میں تو جو ایگریمنٹ ہے اس کے جو شک ہیں ان کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ بتاؤں، اگر انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے، آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، یہ تو ہمیں طے کر لینا چاہیے. لیکن آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ ڈپلومیٹک ہوگا سعودیہ اور ترکی کی طرف سے. ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے حوثیز کے کانٹیکس میں پاکستان نے بھی وارننگ دی حوثیز کو ابھی ریسنٹلی. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اسی طرح جب ایک اسٹیٹ وارننگ دیتی ہے وہ اس طرح سے کہتی ہے، وہ یہ تھوڑی ہے کہ ڈنڈا لے کے جو ہے چڑھ پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اور پھر یہ جو حوثیز ہیں یہ ان اینی کیس نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ آپ ان سے کیا مذاکرات کریں. تو یہ ضروری ہے. میرے خیال میں سعودی عرب نے جو اقدامات دیے ہیں اس نے بڑے میچورلی ایران کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے اور وہ اس ایشو پہ بھی ڈیل کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب آصف خان درانی صاحب اور جناب ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ یہ خطہ بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم امن کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.